बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम और मैं हूं तारिक महमूद। आज लाहौर में सियासी मौसम खासा गर्म है। कल पंजाब का बजट पेश किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। हमजा शहबाज साहब पंजाब असम्बली आए और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे वो चूंकि आज नवाज शरीफ साहब से मुलाकात का दिन था तो वहाँ भी खासा हल्ला गुल्ला था। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मुस्लिम लीग नून की जो मरकजी क़यादत थी उसके साथ मिलकर एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने उस कमीशन का जिसका इमरान खान साहब ने ऐलान किया था उसके हवाले से गुफ्तगू की। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ लाहौर से मौजूद हैं सूबाई वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहतरम जनाब शमसाम बुखारी साहब। शमसाम बुखारी साहब, पहले तो आज जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है तहरीक इंसाफ का, उसमें यकीनन बजट का एक मामले के ऊपर तो डिस्कशन हुई होगी। ये जो पंजाब के अंदर अपोजिशन के एहतजाज की हिकमत अमली और जो अपोजिशन का एहतजाज और जो सियासी शोर शराबा बढ़ रहा है, इसके हवाले से भी कोई डिस्कशन हुई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो पार्लिमानी मीटिंग होती है ये एक रवायत है असेंबली की कि बजट इजलास से पहले पार्लिमानी मीटिंग होती है, बल्कि किसी भी इजलास से पहले पार्लिमानी मीटिंग होती है ताकि लोगों के हलकों के मसाइल सुने जा सकें। तो यकीनी तौर पे बजट पे बातें हुई, वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट पे बातें हुई और जो मसले हैं मसाइल हैं उन पे बातें हुई। जो लोगों ने अपनी पार्टी में एतमाद का इजहार करते हैं वो किया, तो वो इसी तरह पार्लिमानी पार्टी मीटिंग्स हुआ करती हैं। जहाँ तक एहतजाज का सवाल है तो उसमें भाई ये है कि हम एक जमहूरी पार्टी हैं, हमारा बड़ा एक सीधा सा स्टांस है उसमें कि अगर तो कोई जमहूरी एहतजाज करता है जिस पे वायलेंस नहीं होता, लोगों की इमलाक को, जान को, इज्जत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, तो वो किसी भी पार्टी का हक है या इंडिविजुअल्स का हक है वो करे। मगर अगर वो कोई रोजमर्रा के कामों में मुदाखलत करते हैं, वो लोगों के कारोबार को नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, तो फिर वो कानून करता है। वो एमपीएस ने तो नहीं करना होता, उसके लिए कानून मौजूद है, उसके लिए तो एग्जीक्यूटिव करता है, तो वो तो बात की बात है। लेकिन उसमें एक चीज में मुझे समझ नहीं आती, एक चीज कि मुझे आप ये बताएं कि ये क्या एहतजाज ये हो रहा है कि करप्शन पे केसेस न किए जाए, और वो भी नैब के। वो को केसेस कोई हुकूमत तो नहीं कर रही उन पे, नैब के केसेस हैं, कब से बने हुए चल रहे हैं। अभी सिर्फ ये कि ये पकड़े जा रहे हैं और इनका पता लग रहा है कि ये क्या क्या इन्होंने गुल खिलाए हुए हैं। साहब, उसमें जो पॉइंट आता है वो ये बात होती है कि एक तरफ तो जो हुकूमत है वो ये कहती है कि जी ये तो नैब आज़ाद है और वो काम कर रही है और ये केसेस जो हैं पिछले दौर के बने हुए उसी के हिसाब से जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी तरफ जो है वो ये हुकूमत ये क्रेडिट लेने की कोशिश करती है कि जी ये लोग जो गिरफ्तार हो रहे हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को एनआरओ नहीं देंगे। तो ये कोई तजाद नज़र नहीं आता है इन दोनों बातों के अंदर? नहीं, ये तारिक साहब तजाद नहीं है। वी आर मिक्सिंग द एप्पल विद ऑरेंजेस ये कह के मैं जो आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ ना, मैं आपसे अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि देखें, आप केसों की तारीख देख लें कि क्या पिछले अदवार के हैं या हमारे बनाए हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें अभी किसी को कोई चीज नजर आएगी, किसी की कोई इर्रेगुलरिटी नजर आएगी तो हुकूमत केस नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? अगर इर्रेगुलरिटी होगी तो हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि पब्लिक की जो पैसे हैं और जो पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान कोई दे रहा है उस पर वो एक्शन ले। मगर ये केसेस जो हैं ये पिछले अदवार के बनाए हुए हैं। नैब मुकम्मल तौर पे एक आजाद अदारा है। फिर जिन केसों में देखें, हुदैबिया एक ऐसा केस था जिनमें ये सरतपा रंगे हुए थे, मगर क्या हुआ उसका ये हुआ कि वो बंद कर दिया गया। अब बंद कर दिया गया तो हुकूमत को उसको खुलवा तो नहीं सकी क्योंकि एक अदलिया का फैसला था, सरे तस्लीम हम कर रहे हैं। हालांकि हमारी आज भी रिजर्वेशन ये है कि हुदैबिया जो है दैट इज मदर ऑफ ऑल करप्शंस। आप पिछले एतवार में देखिए 2 दफा नवाज लीग की हुकूमत आई, 2 दफा उन्होंने जरदारी साहब को जेल में डाला, तब तो कोई शोर होगा नहीं था। और अब जब अदालत के फैसले पे गए और मैं समझता हूं उन्होंने कोई वहां पे बदमजगी नहीं हुई, उन्होंने कहा ठीक है और वो उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया। तो इसमें ये चीजें अपनी करप्शन बचाने के लिए इस तरह के मामला करना ये कुछ मुनासिब नहीं है। बाकी उनका जमहूरी हक है, जो वो करना चाहते हैं करें, मगर लोगों को ये तो बता देना कि हम एहतजाज किस लिए कर रहे हैं। एहतजाज तो कर रहे हैं कि अपने करप्शन के केसेस के। अब ये जो अकाउंट्स हैं,
अकाउंट्स की पूरी फिगर्स हैं। कल इन्होंने कहा जी कि कहीं हमें शवाहिद नहीं दिए गए, वो बाकायदा पूरे शवाहिद दिए गए, अकाउंट्स नंबर दिए गए, मंजूर हुसैन कौन है ये तो ये बता दें, और फिर उन अकाउंट्स में जो पैसे आए इनके अकाउंट से आए और इनसे निकल के जो चीजें खरीदी गई या जिन फैक्ट्रीज में गए वो इनकी नहीं है तो किसी और की, पता नहीं किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा संसार साहब, जो एहतिजाज जैसे आपने कहा जमहूरी हक है, जब एहतिजाज होता है और उस एहतिजाज के अंदर जाहिर सी बात है पॉलिटिकल ओपोनेंट जो हैं वो सख्त ज़बान भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे कि कल मरियम साहिबा ने खिताब किया तो ऐसा लगा कि आप थोड़े से नाराज़ हुए हैं और आपको बड़ी बातें नागवार गुजरी हैं, तो फिर ये तो बर्दाश्त होनी चाहिए अगर दूसरे लोग कोई बातें कर रहे हैं। देखें, ये एक तरीकाकार है और बदनसीबी है इस मुल्क की कि सियासत में वज़ादारी का अंसर खत्म होता जा रहा है। ठीक बात है। बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके खानदानी हालात ऐसे हैं कि वो वज़ादारी का अंसर नहीं छोड़ते इख्तिलाफ राय रखते हुए। लेकिन कल जो मरियम बीबी ने बातें की वो शॉर्ट ऑफ गालियां या ताना जनी और क्या था। अब वो चूंकि एक खातून है और मेरा मिजाज टोटल फर्क है, मेरी तरबियत टोटल फर्क है, मैं को उन पे खुदा न खास्ता उन पे ज़ात पे बात नहीं करूंगा, लेकिन किसी सूरत भी किसी पार्टी की नायब सदर को या किसी खातून को इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह की तानाजनी ये जेब नहीं देती, बल्कि मर्द को भी नहीं जेब देती जिस तरह की। अब ये जिस तरह का ये बात तो फिर आपको मुझे खत्म कर लें। तो इसमें बदनसीबी ये होती है कि जब एक आदमी गलत बात करता है तो उसका जवाब भी फिर कमोबेश उसी जबान में आता है। तो मैं इस मामले में मेरी एक बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है कि नून हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, मेरी अपनी जमात है पीटीआई, हमें इखलाक का दायरा किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब यही जो बात आपने आखिरी जुमला कहा ना, ये बिल्कुल ठीक बात है कि सियासत में वज़ादारी जो खत्म हुई, अब पीटीआई की तरफ से और पीटीआई में जो हुकूमत में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं बढ़ जाती है। ये तासुर आम है कि जो पीटीआई के वुज़रा जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं या रहनुमा इस्तेमाल करते हैं, और उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं उसी तरीके से जिस तरह आपने मरियम नवाज साहिबा को खातून होने का कहा, लेकिन उनको डिस्करेज करने के बजाय मैंने उनको ताना नहीं दिया, मैंने उनकी खिदमत में ये अर्ज की कि ये जेब नहीं देता हूँ। तो ये आपके फर्क है ना, बात कहने का फर्क है ना। इनकरेजमेंट है आपके यहाँ भी, हौसला अफजाई की जाती है ऐसे लोगों की, कहते हैं खुद खान साहब बड़े खुश होते हैं इन बातों से। मेरे ख्याल में अगर इस चीज की एनकरेजमेंट की जाती होती तो मैं वजीर इतलात ना होता। फिर वो तो आपने कभी बदजुबानी सुनी मेरे से? नहीं, आपने कभी बदजुबानी सुनी है मेरे से? किसी के लिए भी सुनी है? तो फिर मैं खान साहब की पॉलिसी पे ही चल रहा हूँ ना। मेरा मतलब मैं वो किसी को नहीं कहते गालियां निकालो, हर जमात में इस तरह के लोग मौजूद हैं, मगर जिस जमात में भी है उनकी तरबियत की जरूरत है। अच्छा, कल मरियम साहिबा ने कहा और आज इमरान खान साहब, खुद नवाज शरीफ साहब जो मिले हैं लोगों के साथ, उन्होंने कहा, मरियम साहिबा कहती हैं कि इमरान खान साहब कुछ अरसे के बाद एनआरओ मांगते फिरेंगे, और आज नवाज शरीफ साहब जो अपने लीडर से मिले हैं उसमें उन्होंने कहा कि जी इनका वक्त ख़त्म हो चुका है और मईशत तबाह हो गई है, मुल्क रुक गया है। तो ये ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं इतनी जल्दी? हालांकि अभी तो 10 महीने हुए, अपोनेंट करते हैं मगर थोड़ा टाइम तो लगता है। तारिक साहब, गैब का इल्म ना आपके पास है ना मेरे पास है, गैब का इल्म तो उसी के पास है ना जो गैब के इल्म का मालिक है। ठीक पर अर्ज ये है कि ये लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को एक चीज, हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं और अपॉर्चुनिस्ट लोग हमेशा उन जमातों का रास्ता इंतखाब करते हैं जहां पे उनके माली फवायद या ज़ाती फवायद होते हैं। अब लोगों को इंगेज करने के लिए उन्हें कुछ तो कहना है। वो ये तो नहीं कह सकते कि मेरी सियासत खत्म हो गई सदा के लिए, वो ये तो नहीं कह सकते कि मैं कन्विक्ट हूं और कन्विक्ट आदमी का सियासत में कोई दखल नहीं, वो ये तो नहीं कह सकते कि मैंने ये चोरी नहीं की थी, वो तो अपने आप को पाक कहेंगे ना। हालांकि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स को ऐसी चीज नहीं जो हवा में उड़ गए, एक फरारी कैंप बना हुआ है, उनके शहजादे वहां मुकाम पजीर हैं, वहां मुकीम है, एक फरारी कैंप है एवन फील्ड अपार्टमेंट्स जो है। मनी ट्रेल उसका वो नहीं दे सके, कोई चीजें और नहीं दे सके। तो बात ये है कि ये अब अच्छा फिर ये है कि वो इस वक्त जिस जाहिर है वो जेल में है, बेशक उनको जो आसानियां हैं वो एक आदमी को नहीं होती, लेकिन फिर भी एक ऐसा आदमी जिनकी ज़हनी सूरत हाल बादशाहों से मिलती जुलती हो
اور बादशाहों से कम ना हो, वो कैसे बर्दाश्त करेगा? जो अपनी पार्टी में अपने मेंबर्स की बात नहीं सुनते थे, वो वहां बैठ के कैसे करेंगे? इसमें हुकूमत का कोई दखल नहीं। अगर अदालत उन्हें सजा ना देती तो वो आज आजाद घूम रहे होते। तो वो लोगों को एंगेज करने के लिए, और एक्चुअली वो लोगों को उकसा रहे हैं लड़ाई पे, मगर मैं समझता हूं कि वो एक्सपोज हो चुके हैं। मैं ये नहीं कहता सियासी जमातों में मेरे भाई ना कभी कोई सिफर होता है ना कभी कोई 100% होता है। सियासी जमातों में एक वाज़ेह इख्तलाफ होता है, मगर अक्सरियत की राय का जमहूरियत में एहतराम किया जाता है। तो अक्सरियत उनके साथ नहीं है। अब उन्होंने अपने लोगों को इंगेज भी करना है, अपने लोगों से वो बातें भी करनी है कि अपने आप को पाक भी साबित कर रहा है और अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार भी करना है। तो मुझे तो मियां साहब की और बीबी की बातों से आजकल फ्रस्ट्रेशन ज्यादा नजर आती है, बाकी चीजें कम नजर आती है। जिन अपॉर्चुनिस्ट का आपने जिक्र किया, ये हर पार्टी में होता है कि जब हवा चलती है और जब मफादात का कोई मंबा नजर आता है तो लोग उस तरफ दौड़ते हैं। तहरीक इंसाफ में भी ऐसा ही हुआ है और आपको अपने इर्द गिर्द मफाद परस्त नजर आते हैं जो कि एक लहर की वजह से तहरीक इंसाफ में आ गए? मैं देखिए, मैं एक इस मिजाज का आदमी हूं, मैं नाम लेके अपने मुखालिफ की भी बात हत्तुल इम्कान नहीं करता। मैं ये तो दावा नहीं करता एक या दो दफा हो गई हो, मगर मैं कोई इज्जत का तासर नहीं जाता रहता। और सियासत की जबान में जो सियासत हमने सीखी है वहां पे नाम लेके गाली गलोच का तर्ज अमल मेरी चूंकि तरबियत का हिस्सा नहीं है, मैं वो करूंगा भी नहीं। मैं आपसे गुजारिश ये करता हूं कि ये एक सोसाइटल डिफेक्ट है हमारी सोसाइटी में। हवा तहरीक इंसाफ की तो उस तरह चलने ही नहीं दी गई, वरना अक्सरियत हमारी और बड़ी होती। हमारा तो बल्कि नुकसान हुआ उस चीजों में। तो बात बड़ी सीधी सीधी है, एक वक्त का फिल्टर होता है। जो लोग इमरान खान के नजरिए के साथ हैं वो खड़े रहेंगे, जो नहीं होंगे उनको कोई एतराज होगा। मगर आजकल तो मुझे कोई एतराज नजर नहीं आ रहा, और कोई ऐसी बात नहीं। मेरे ख्याल में पीटीआई में ज्यादातर जो लोग हैं वो एहतसाब भी चाहते हैं, वो मुल्क को इस भंवर से निकालना भी चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी हो कि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। अच्छा शमशान साहब, आज मुराद सईद साहब ने कहा कि जी अब एहसन इकबाल के घबराने का वक्त हुआ चाहता है। कल फैसल वाडा साहब ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब गिरफ्तार हो जाएंगे। तो हुकूमती वुज़रा को ये बातें करने की ज़रूरत है? एक प्रोसेस है, चल रहा है। तो एक तो फिर सवाल ये उठता है कि आपको पता कैसे चल रहा है कि ये हो जाएंगे? और कुछ लोग जब बातें करते हैं उसके बाद गिरफ्तारियां हो जाती हैं। तो ये एहतियात की ज़रूरत नहीं है कि वो इस मामला पे बात ना करें? ये अच्छा सवाल किया आपने। बात यह है कि हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं जो स्पेकुलेटिव जजमेंट्स देते हैं और स्पेकुलेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं। आज अगर एक साबिक वजीर आजम ये कह रहा है कि हमारे दिन गिने जा चुके हैं, तो अगर हमारे वज़रा ने कोई ऐसी बात कर दी स्पेकुलेशन पे, तो कौन सी क़यामत आ गई? आज जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो बिल्कुल तैयार हैं, जो कमीशन आपने बनाया है वो उस कमीशन के से बेहतर यह है कि इमरान खान साहब फाइलें मंगवाएं और पढ़ लें, और हम अपने 5 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। नून लीग वाले कहते हैं 10 साल को छोड़ें, आप 20 साल पे ले जाएं। लेकिन चूंकि शायद परवेज मुशर्रफ वाले मामले के ऊपर लोगों की टांगे कांपती हैं या उस तरफ नहीं जाते हैं, तो इस वजह से मामला 10 साल तक महदूद रखा गया। तो अगर ये 20 साल तक हो जाए तो कोई हर्ज की बात है? मैं तो कहता हूं 1978 से लेके जाना चाहिए, जब इनकी बुनियाद रखी गई, इनका बीज रखा गया, तब से होना चाहिए। 1985 से पहले सियासत लोग सिर्फ इज्जत के लिए करते थे। ना प्लॉट की सियासत थी, ना तहसीलदार की सियासत थी, ना पटवारी की सियासत थी, ना एएसआई की सियासत थी। किसने प्लॉट दिए? किसने हर एमपीए को तहसीलदार दिया? किसने हर एमपीए को एक इंस्पेक्टर दिया? तो ये तारीख का हिस्सा है, और अब कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो ना मिल सके। आप चेक कर लें किसने दिया। मैं तो समझता हूँ पहले दिन से एहतसाब होना चाहिए। यानी पाकिस्तान में जो पहले रोज से कर्जे लिए गए हैं, ये पूरे 30,000 अरब का आप समझते हैं ऑडिट होना चाहिए और कमीशन उसकी तहकीकात करें? फर्क है। देखिए पहली बात तो यह है कि पब्लिक एक्सचेकर का नुकसान कभी भी हुआ, एक कत्ल हुआ है खुदा न खास्ता, और वो कत्ल एक अंधा कत्ल है। अगर 30 साल बाद उसका पता लग जाए तो क्या उसकी जजा सजा होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए ना मेरे भाई। मैं ये कहता हूं कि फर्क ये है कि ये पिछले 10 साल में या 12 साल में आपके कर्जे पहुंचे 6,000 अरब तक। मैं फैक्ट्स एंड फिगर से बात कर रहा हूं। फिर अगले 10 से 12 साल में पहुंचे 30,000 अरब तक। तो क्या वजह है
کیا وجہ ہے کہ 65 سال میں صرف 6,000 ارب تک پہنچے اور کیا وجہ ہے کہ 10 سال میں صرف 24,000 ارب اور ایڈ ہو جائے؟ تو کچھ تو لوگوں کو لوگ ادراک رکھتے ہیں، لوگ عقل رکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، مگر اس کی کوئی وجہ بھی تو ہے. جس طرح اس ملک کو جس طرح گوشت ہڈیوں سے چھین لیا گیا عوام کی، اس وقت بھی مہنگائی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں وقت دیا تو اب دیکھیں گے لوگ انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ عوام کا پیسہ عوام پہ لگے گا. اس وقت کی جو مشکلات ہیں وہ ان کی دھری ہیں جن سے ہم نمٹ رہے ہیں. یہ آج شاہد صاحب نے ایک اور بات بھی کی کہ آپ کی حکومت رہتی ہے تو اگلے 1 سال میں 10 ماہ تو گزر چکے ہیں، یعنی اگر جب آپ کا ٹینیور 2 سال ہوگا تو یہ 10,000 ارب آپ اس 2 سال کے اندر مزید قرضے لے چکے ہوں گے، اور جو مہنگائی جو ہے وہ 12% سے اوپر چلی جائے گی. جی ڈی پی جو ہے جو وہ کہتے ہیں اگر ہم نے 5.8 پہ چھوڑی تھی وہ آلریڈی 3.3 پہ آ گئی ہے. تو جو ملک کی اکانومی ہے وہ آپ تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. دیکھیں، انہوں نے 4 کھرب روپے کے پروجیکٹ آن گوئنگ کیے بدنیتی سے، اور اس میں انہوں نے 55 ارب روپیہ یا 50 ارب روپیہ انہوں نے جاری کر دیا. آن گوئنگ سکیم آپ نے پوری کر رہی ہے. اگر اس طرح آپ نے کرنا ہو تو آپ کو 35 سے 40 سال لگیں گے جو یہ کر کے گئے ہیں. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ اسپیکولیٹو بیان وہ دے رہے ہیں، اپنے اندر کی کڑواہٹ وہ نکال رہے ہیں. شاہد صاحب سینئر آدمی ہیں، میں ان کی عزت ذاتی طور پہ میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں، عزت بھی کرتا ہوں، لیکن میں گزارش یہ کروں کہ یہ صرف فرسٹریشن کے کر رہے ہیں. سیاست کا بڑا ایک خود احتسابی کا عمل ہوتا ہے طارق صاحب. اگر ہم ڈیلیور نہیں کر سکے تو لوگ ہمیں اڑا کے رکھ دیں گے، اور اگر ہم ڈیلیور کر گئے اور عمران خان کا انشاءاللہ تعالی وعدہ پورا ہو گیا تو پھر لوگ ہماری عزت کریں گے. یہ تو دس از این آن گوئنگ اور ایک خود احتسابی کا نظام ہوتا ہے سیاست میں. تو ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں. ہم جب عوام کے پاس جائیں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، ہم نے عوام کے لیے کچھ کیا یا نہیں کیا. جس طریقے سے اپوزیشن الائن ہو رہی ہے سمسام صاحب، اور یہ اب اے پی سی ہونے جا رہی ہے، اور اس کے بعد جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں، اور پنجاب میں بہرحال مسلم لیگ نون کا ایک ووٹ بینک اور ایک ان کی فوٹنگ تو ہے، بڑی تعداد میں ان کے لوگ بھی وہاں موجود ہیں، کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں آپ کے اس کے نتیجے میں ڈیموکریسی کو ڈی ریل ہونے کا کوئی خطرہ ہو، یا ملک کے اندر جو ہے وہ انسرٹینٹی آپ سمجھتے ہیں کہ بڑھنے کا خطرہ ہوگا؟ جب کرپشن پہ ہاتھ ڈالو تو ڈیموکریسی خطرے میں پڑ جاتی ہے. ڈیموکریسی کا اصل دفاع یہ ہے کہ کرپشن نکل جائے اور کرپشن نہ رہے. کرپشن اگر ختم ہوگی تو ڈیموکریسی مضبوط ہوگی. کرپشن اگر ختم ہوگی تو ملک کے ادارے مضبوط ہوں گے. کرپشن کے اگر کرپشن کا جو یہ ناسور ہے یہ لوگوں کے ذہن سے اجسام سے نکلے گا تو ایک پاکیزہ معاشرہ طے پائے گا. عرض یہ ہے کہ یہ ساری فرسٹریشن ہے الائنس ان کی. دیکھیں وہ جو سی او ڈی تھا، میں پیپلز پارٹی میں رہا ہوں، ہم اپنے گلے کرتے تھے ان کے ساتھ کہ یہ نہ کرے. ابھی یہ جو چارٹر ہے، دس از دا چارٹر آف دا پروٹیکشن آف کرپشن، دس از ناٹ اے چارٹر آف ڈیموکریسی. اور نکاح خاں بھی اچھا انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ماشاءاللہ اچھے آدمی ہیں اس طرح کے نکاح کروانے کے لیے. تو کوئی آپ کو اس میں پریشانی، کوئی خطرہ، کوئی اور چیز آپ کو کوئی نظر نہیں آتی ہے؟ میرا خیال میں وزیر اعظم پاکستان کی کمٹمنٹ، وزیر اعظم پاکستان کا ریزالو، وزیر اعظم پاکستان کا یہ کہنا کہ بھائی میری جان بھی چلی جائے تو میں کرپشن سے سمجھوتا نہیں کروں گا، اس کے بعد کیا خطرہ ہوگا؟ اچھا سمسام صاحب، آج پازیٹیو چیز یہ ہوئی، حمزہ شہباز صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے ہیں، وہ اسمبلی کے اندر آئے ہیں، پنجاب اسمبلی میں. آصف زرداری صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہونے چاہیے، اس میں رکاوٹ کون ہے اور کیا ہے رکاوٹ؟ اسپیکر کا پریروگیٹو ہے. اسپیکر جس اسمبلی کا جو فیصلہ کرے گا اس کو ویلکم کرنا چاہیے اور اس کو ماننا چاہیے. اسپیکر از دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس. اسپیکر کی چیئر جو ہے وہ ہاؤس کی سینیٹی برقرار رکھتی ہے. اسپیکر کی جو چیئر ہے اس کا احترام ہر حال میں ہے. کوئی فیصلہ ہمیں پسند ہو نہ ہو، کوئی اپوزیشن کو پسند ہو نہ ہو. سو میرا وہ مینڈیٹ نہیں ہے. میں تو صوبائی اسمبلی میں ہوں اور مجھے بھی حمزہ صاحب کا پتہ لگا کہ وہ ہو گئے، اور ابھی ہو گئے. اگر زرداری صاحب کے بھی ہوں گے تو وہ اسپیکر کا پریروگیٹو ہے. اٹس نتھنگ ٹو ڈو وتھ می. آخری سوال سمسام صاحب کے، کل پنجاب کے بجٹ میں عوام کو آپ کیا دینے جا رہے ہیں، اگر مختصراً مجھے بتا دیں تو؟ بجٹ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ جو حکومت نے اپنا کام کیا ہوتا ہے، اور جس وقت وہ سامنے آتا ہے تو وہ پھر پبلک ڈاکومنٹ بن جاتا ہے. تو بجٹ پہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ کل بات کریں گے. سمسام صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. سمسام بخاری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد کل ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. سپریم کورٹ کے وکلا احتجاج کر رہے ہیں، بار کونسل کے صدر نے احتجاج کی کال دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہی ملک بھر میں وکلا تقسیم ہو گئے ہیں. دوسری جانب سے بھی ایسی بیانات آ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کوئی ہڑتال نہیں.
ایک پروسیس ہے, پروسیس کو مکمل ہونا چاہیے. آخر ہڑتال اور احتجاج کیوں کیا جا رہا ہے اور یہ پورے معاملے کا پس منظر کیا ہے اور مستقبل کا وکلاء کا لائحہ عمل کیا ہے, اس حوالے سے گفتگو کریں گے سپریم کورٹ بار کے صدر امان اللہ کنرانی صاحب سے, لیکن ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے قبل میں نے ذکر کیا تھا کل جو وکلاء برادری احتجاج کرنے جا رہی ہے آخر اس کی وجوہات کیا ہیں اور کل کیا ہوگا اور وکلاء کا لائحہ عمل کیا ہے, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ بار کے صدر محترم جناب امان اللہ کنرانی صاحب. امان اللہ کنرانی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. کل احتجاج پہ جا رہے ہیں, ہڑتال پہ جا رہے ہیں, آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی کہ اتنے ایکسٹریم اسٹیپ پہ آپ چلے گئے اور لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو پروسیڈنگ ہی شروع نہیں ہوئی اور آپ نے پہلے اتنی ایکسٹریم پوزیشن لے لی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب, گزارش یہ ہے کہ ملک اور قوم میں بہت ہماری امیدیں ہیں اس عدلیہ سے, اور بالخصوص خاص طور پر جب یہاں ایک بڑی تحریک بھی چلی اور اچھا عوام ایک اویئرنیس آئی, اور اس کے نتیجے میں ریاست کے جو 3 ستون ہیں جس میں عدلیہ ایک اہم ستون ہے. اگر دیکھا جائے کہ عدلیہ جو ہے ہمارے بنیادی حقوق کا اور ہمارے قانون کے اندر جو بھی ہمارے حقوق ہیں سب کا محافظ ہے. مقننہ اور انتظامیہ جب کوئی زیادتی کرے اور کوئی ایسا قانون پاس کرے جو فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے, وہ بھی عدلیہ کو دیکھنا ہوتا ہے, اور اگر عوام کے حقوق پر کوئی ڈاکہ ڈالے اس کے مداوا بھی عدلیہ ہے. تو 22 کروڑ عوام کے لیے ایک ہی دروازہ ہے, اپنا کیا کہتے ہیں سرد ہوا کا جھونکا ہمیں ادھر ہی سے آتا ہے. اس لحاظ سے جب ہم نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے ایک سینئر جج اور سپریم کورٹ کے ماشاءاللہ معزز جج قاضی فاضل صاحب, جس کے بارے میں چونکہ وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم پرسنلی جانتے ہیں اس شخص کے اپرائٹ ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, اور بالخصوص نے جو ہمارے 8 اگست 2016 کو جب 60 وکیل شہید ہوئے کوئٹہ میں, تو اس کے اندر جو فیصلہ دیا, جو کمیشن کی رپورٹ دی, وہ اتنا زیادہ مکمل اور کمپریہنسو تھا جس نے دہشت گردی کے اندر جو لوپ ہولز تھے اس کو ایکسپوز کیا, اور گورنمنٹ کو اور اداروں کو اس حد تک اس نے ایک قسم کا کہتے ہیں آڑے ہاتھوں لیا, جس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ ہمارے ادارے اور ہماری گورنمنٹ, ہماری پولیس, ہمارے اور جو متعلقہ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں, ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کی بھی قربانیاں ہیں, مگر اس کے اندر جو خامیاں تھیں اس کی نشاندہی کی ہے. اس کی وجہ سے بجائے اس کے وہ خامیوں کو درست کریں, انہوں نے اس نشاندہی کے ہاتھ کو توڑنے کی کوشش کی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں یہ ایک ہمارے وکلاء کے خلاف اور دہشت گردی کے حق میں ایک یہ ریفرنس ہے. یہ دہشت گردی کے روکنے کو کے اندر رکاوٹ ہے, کیونکہ قاضی صاحب نے دہشت گردی کو روکنے کی کوشش کی ہے, اور جو ریفرنس داخل کیا ہے وہ دہشت گردوں کی ایک قسم کی حمایت, اور ہمارے شہید وکلاء کے لیے جو انہوں نے بہت بڑا ایک سمبالک رپورٹ دی ہے, یہ اس کے خلاف ایک سازش ہے. امان صاحب دیکھیں, ٹریک ریکارڈ تو کسی کا بھی اچھا ہو سکتا ہے اور ٹریک ریکارڈ کے بعد غلطی بھی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیجئے, اور بعد میں جو صورتحال آئی وہ بھی سامنے ہے, اور پھر لوگ مثالیں دیتے ہیں, دینی نہیں چاہیے, لیکن میں کہتا ہوں کہ ٹریک ریکارڈ تو سب سے اچھا اگر کسی کا تھا وہ تو ابلیس کا تھا, یعنی کوئی وہ چیزیں نہیں, اور بعد میں ایک خطا ہوئی تو اس کو اس نے شیطان بنا دیا. تو ٹریک ریکارڈ اچھا ہونے کا یا اچھے کام کرنے کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص کہ کسی اگر کوئی میں قاضی فائز کی بات نہیں کر رہا, کوئی غلطی کی ہو تو اس پہ پردہ ڈال دیا جائے. اگر آپ کی اس لاجک کو میں درست نہیں, قطعاً نہیں, میں اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے, میں نے صرف بتا دیا کہ وجہ کیوں میں کیوں پسند ہے, ایک بات. ٹھیک. دوسری بات صرف اس وجہ سے ہم نہیں کہہ رہے, ہم کہتے ہیں جو کچھ پیش کیا گیا, بلکہ اس حوالے سے وہ زیادہ اہم بات میں کر رہا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک آئینی ادارہ ہے, اور اسی طرح ہیں جس طرح ہم عدالت اور سپریم کورٹ کے ججز اور ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحبان پر مشتمل ہے, تو اس کے ایک تقدس ہے, اس کے اپنے رولز ہیں, اس کے قواعد ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی یہاں کی پروسیڈنگ باہر نہیں جائے گی. صحیح. اس کو پریویلیج حاصل ہے, اور اس ان کیمرہ پروسیڈنگ ہوتی ہیں. آج بھی ادھر 350 کے قریب کمپلینٹس موجود ہیں مختلف ججز کی. بالکل. تو ان میں سے کسی ایک کا بھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کانٹینٹس ہیں, کس کے خلاف ہے, کیا کارروائی ہو رہی ہے. وہ اس وقت سامنے آتی ہے جب تک کوئی خود ڈیمانڈ نہ کرے, کوئی متاثرہ فریق جب تک کوئی ڈیمانڈ نہ کر, یہ کارروائی چلتی رہتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی تھرو آؤٹ. مسلسل ایک عمل ہے جو جاری رہتا ہے. ہمیں آپ پرائیویٹلی ہمیں پتہ ہے کئی ججز کو نوٹس گئے, کئی رپورٹیں آئی ہیں, کہیں پر سیٹسفائی ہوئے, کہیں پر سیٹسفائی نہیں ہوئے. تو اس کے ریفرنس پہ اعتراض نہیں ہے, اعتراض یہ ہے کہ اس کے کانٹینٹ لیک کر دیے. نہیں, ریفرنس پہ اعتراض بھی ہے. اگر یہ لیک نہ ہوتا تو اتنا ہائپ کریٹ نہ ہوتا, نہ آپ پر پابندیاں لگتی, نہ ہمیں ہیو اینڈ کرائی کرنا پڑتا, سپریم جوڈیشل کونسل اپنا کام کرتا اور لیگل طریقے سے اس کا اینڈ کر دیتا جو بھی تھا.
مگر چونکہ اتنا زیادہ ہائپ کریٹ کر دیا، اتنی زیادہ بدنیتی حکومت، یہی ایک بدنیتی ہے کہ 350 کے بارے میں تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. یہی وجہ ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی بدنیتی ہے. قاضی صاحب کی جو آزادانہ منش ہے، اس کی جو ججمنٹس ہیں وہ ان کو کھٹکتے ہیں. اس وجہ ہم سمجھتے ہیں کہ بدنیتی. اگر یہ اس کو ظاہر نہ کرتے، نارمل روٹین میں کمپلینٹ بھیج دیتے اور بعد میں اگر سپریم جوڈیشل کونسل اس کو اس قابل سمجھتا تو اس کو نوٹس دے دیتا. اگر نہیں سمجھتا اسی طرح خارج ہو جاتا، جس طرح کئی لوگ ہم جانتے ہیں پرسنلی جن کے خلاف خارج ہو چکے ہوئے، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو. تو یہ ایک ہائپ کریٹ کر دیا اور میں سمجھتا ہوں میلان کیا. یہ جوڈیشری کو میلان اس لیے جو پھر میلان کرنے کی سازش ہے. آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جوڈیشری کے بارے میں، فوج کے بارے میں پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس نہیں کر سکتے. آپ اس کے باوجود جو ہے آپ نے اس کو ڈسکس بھی کیا، اس کو بدنام بھی کیا. اور کس بات پر بدنام کیا؟ جو جرم اس نے کیا نہیں ہے. ہم جرم کا تعین نہیں کریں مگر ہم طریقہ کار کو جانتے ہیں نا. آرٹیکل 10A کہتے ہیں ہر شہری کو ڈیو پروسیس آف لا ملنا چاہیے اور قانون کے مطابق اس کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے. تو قانون کے مطابق فیئر ٹرائل یہ ہے. جو مسئلہ ہے ٹیکس ریٹرن کا ہے، ٹیکس ریٹرن کو FBR دیکھتا ہے. تو FBR نے تو ابھی تو اس کو نوٹس ہی نہیں دیا ہے، نہ اس سے جواب لیا ہے، نہ اس نے کوئی اپیل کیا ہے. یہ ابھی تک FBR کے یہاں صرف کاغذ رپورٹ پڑی ہوئی ہے. اگر کمپلین ہے بھی تو FBR کو چاہیے اس کمپلین کو ایگزامن کرے انڈر دی لا اور اس کے بعد کوئی رپورٹ دے. یہ تو کنٹینٹ کا ایشو ہے. ابھی چونکہ سبجیکٹ سے ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہنے کا مطلب بدلی تھی. آج جو ہے وہ کراچی میں ایک ریٹائرڈ جسٹس تھے، معروف وکیل ہے، انہوں نے کہا کہ آپ ایک جج کے لیے 5 ججز کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، ان پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. ایسا ہے؟ بالکل قطعاً نہیں ہے. وہ جج صاحب محترم کو مجھے نام بتایا. جسٹس ریٹائرڈ خواجہ نوید صاحب جو ہیں وہ آج انہوں نے کراچی میں، خواجہ نوید صاحب ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، بڑے پیارے بھائی. کیونکہ جس دور میں وہ بنے جج، جس طرح کے جج ہیں، میں اس پر بات نہیں کروں گا. مگر بات یہ ہے کہ یہ بھی غلط بات. ہم نے پگڑیاں نہیں اچھالی بلکہ صدر پاکستان نے، وزیر اعظم پاکستان نے، کیبنٹ نے، محترمہ فردوس عوان نے، انہوں نے ججوں کی پگڑیاں اچھال لی ہیں اور یہ ان کو بھگتنا پڑے گا. یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ نے ریفرنس کو لیک کیا، آپ نے کانٹینٹس پبلک کیے. یہ آرٹیکل 5A میں ہے کانسٹیٹیوشن کے کہ آپ ہر شہری جو ہے آئین کے تحت آئین کا لائلٹی کا پابند ہے اور جو لائلٹی نہ کرے وہ آرٹیکل 6 میں سنگین غداری کا مرتکب ہوتا ہے. آپ کے حلف میں لکھا ہوا ہے پرائم منسٹر کے اور پریزیڈنٹ کے کہ وہ کسی بھی سرکاری راز کو افشا نہیں کریں گے. جب ایک قانون میں ہے، سپریم جوڈیشل کونسل قانون ہے کہ وہ کوئی چیز ڈسکلوز نہیں ہوگا. جب انہوں نے ڈسکلوز کیا اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنے حلف سے لائلٹی نہیں دکھائی. جب لائلٹی نہیں دکھائی تو غداری کے مرتکب ہوئے. انہوں نے تو غداری کا کام کیا ہے. ہم تو دباؤ نہیں ڈال رہے، دباؤ انہوں نے ڈالا ہے. اس طرح اس کو میلائن کر کے حکومتی وزراء جنہوں نے اس کانٹینٹ کو لیک کیا وہ غداری کے مرتکب. اسی طرح جس طرح ڈان لیکس کا کیس بنا ہے، ایگزیکٹلی ڈان لیکس والا کیس ہے. ڈان لیکس پر جس طرح زور دیا گیا میں اتنا ہی اس پر زور دے رہا ہوں. یہ ریفرنس لیک کا کیس ہے اور اس کے لیک کرنے کے جو مضمرات ہو سکتے ہیں، جو اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ بہت سنگین ہیں. وہ شاید اس ریفرنس سے زیادہ ہوں. کسی مرحلے پر اس پر آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 6 کے انووک کیا جائے گا اور ان کے خلاف غداری کیس بنایا جائے گا. حلف کی خلاف ورزی کا معاملہ اٹھے گا. آج نہیں تو کل اٹھے گا. کے لیے آپ جا رہے ہیں کورٹ میں جائیں گے؟ نہیں، ہم تو ابھی نہیں جا رہے ہیں. ہم تو کوئی مقابلہ نہیں کر رہے، نہ کوئی ہم کسی کو دھمکی دے رہے. صرف بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی مضمرات کتنی سخت ہے. آپ یہ بات تو کریں ہم دباؤ ڈال. ہم نے کب دباؤ ڈالا؟ ہم تو کہتے ہیں ہمیں آنریبل چیف جسٹس پہ بھروسہ ہے، ہمیں سپریم جوڈیشل کونسل پہ بھروسہ ہے. ہم تو بار بار کہہ رہے، آج بھی میں نے کہا، اس سے پہلے بھی کہا. ابھی تک سپریم جوڈیشل نے تو کوئی کارروائی کی نہیں ہے. اب تو صرف ایک کاغذ آیا ہے اور جس کو یہ لوگ ریفرنس کا نام دے رہے ہیں. یہ کچھ معلومات ہے. آنریبل چیف جسٹس 5 جج بیٹھیں گے، اس کو دیکھیں گے. اٹارنی جنرل کو بلایا، اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے کل پتہ چلے گا. ہم تو حکومت کے خلاف کر رہے ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف نہیں کر رہے. اچھا، آپ کا احتجاج نہ سپریم کورٹ کے خلاف ہے نہ سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف ہے. آپ کا احتجاج حکومت وقت کے خلاف ہے. حکومت کے وقت اور اس کے بدنیت اقدامات کے خلاف ہے. جس طریقے سے اس ریفرنس کو ہینڈل کیا ہے اور جس طریقے سے معلومات دی ہیں اور قانون کو بائی پاس کر کے، اس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں. ویسے ایز اے لائر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریفرنس لیک جو آپ نے کہا کہ ریفرنس لیک میں کن کے خلاف غداری کا مقدمہ بن سکتا ہے؟ یہ تو ریفرنس پہلے تو آتا ہے اس کے پریزیڈنٹ کے پاس. اب پریزیڈنٹ کو دیکھنا، میں نہیں کہتا ہوں پریزیڈنٹ نے خود کیا ہوگا. جس اتھارٹی نے یہ لیک کر کے میڈیا تک پہنچائی ہے. اب مسٹر محترمہ فردوس عوان صاحبہ سے کسی نے پوچھا، اس نے کہا جی وہ کسی فوڈ اسٹیٹ والے نے کیا. وہ اندازہ لگا پریزیڈنٹ سیکھا، یعنی میں نے ٹی وی پہ خود سنا کہ جی شاید کسی فوڈ اسٹیٹ والے نے بننا چاہیے. کوئی تحقیقات بالکل میں مطالبہ کرتا ہوں کمیشن بننا چاہیے. اور اگر کمیشن نہیں بنا تو کل کسی وقت بھی، جیسے جنرل پرویز مشرف کے معاملے میں کیس تو بعد میں بنا، اس سے پہلے تو نہیں تھا. کتنے عرصے کے بعد بنا اور کیا ہوا. اور جناب ذوالفقار علی بھٹو کو
پھانسی دی گئی، بعد میں لوگ پتہ چلا کہ وہ پھانسی غلط تھی. تو اس طرح کئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جس سے باتیں تاریخ میں ثابت ہوگی یہ کیوں لیک کیا گیا، کیسے لیک کیا، کس نے لیک کیا، کیا جرم بنتا ہے. یہ جرم کبھی نہ کبھی کسی کے سامنے آئے گا. کل آپ کیا کریں گے اور کل آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے اور اس کے آگے کی اسٹریٹجی کیا ہے آپ کی؟ کل ہمارا پرامن احتجاج ہوگا. ہمارے پاکستان بار کونسل نے اور ہمارے ملک کے تمام باڈیز نے، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن، صوبائی بار کونسل ہے، ان کا فیصلہ ہے. کل پورے ملک میں عدالتی بائیکاٹ ہوگی، وکلاء پیش نہیں ہوں گے. اور اس سے مزید یہ ہے کہ بلوچستان کے وکلاء جو تنظیمیں ہیں انہوں نے ایک اسٹیپ آگے فیصلہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کیونکہ جج کا تعلق بلوچستان سے ہے اور آئندہ 2-3 سالوں میں وہ چیف جسٹس بننے والے ہیں، اگر اس کے راستے کو روکا گیا، ہم اس کو ایک سازش سمجھتے ہیں، تو ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، بلوچستان کو اس کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے. اس لیے ان کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ کل سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے، جس میں بلوچستان بار کونسل، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور کوئٹہ بار ایسوسیشن کے نمائندے وہاں پہنچیں گے اور ہم تمام جو وکلاء وہاں موجود ہوں گے. میں چونکہ بلوچستان سے ہوں، مجھے بلوچستان سے یہ مینڈیٹ ملا ہے. کل احتجاج ہوگا، کل وہ دھرنا ہوگا، دھرنے کے ساتھ ہم سالیڈریٹی کریں گے، عدالتوں کا بائیکاٹ ہوگا، پرامن ہوگا. صبح 9 بجے بیٹھیں گے انشاءاللہ اور 12 بجے ختم کریں گے نماز جمعہ کے لیے. 2 بجے کے بعد پھر بیٹھیں گے جب تک سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگز چلتی ہیں. ہم اس کا انتظار کریں گے کنکلوژن کا، اور اس کے بعد ہمارا یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے صبح جو ہے ریفرنس کو علامتی طور پر جلائیں گے، کیوں ہماری نظر میں یہ ریفرنس نہیں ہے، یہ بدنیتی پر مبنی کاغذ کا ٹکڑا ہے. اور ابھی تک چونکہ ہمارے پاس کانٹینٹس بھی نہیں ہے، ہمارے پاس معلومات بھی نہیں ہے، ہم صرف اس کو علامتی طور پر اس کو اپنے آئندہ کا لائحہ عمل اس پروسیڈنگ کے بعد آپ اناؤنس کریں گے؟ اس کے بعد اچھا، دوسرا یہ کہ آپ وکلا برادری خود ایک پیش پہ نہیں ہے، سب لوگ تقسیم ہو گئے ہیں. آج لاہور بار کے سیکرٹری نے کہہ دیا، کراچی میں وکلا علیحدہ ہو گئے، یہاں اسلام آباد میں کافی سارے وکیل مختلف بار سے جمع ہوئے. تو یہ ہے کیا مطلب؟ آپ لوگ جو آپ کی اپنی برادری ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، ڈیوائیڈ ہو گئی ہے اور بڑے بڑے عہدیدار تقسیم ہو گئے؟ قطعاً نہیں، بالکل. وہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے وکلاء الیکشن ہوتے ہیں، شاید وکلاء کی ایک تنظیم ہے جہاں جمہوری ایک پروسیس چلتا ہے، اپنے ٹائم پر الیکشن ہوتے ہیں ہر سال. تو جو الیکشن ہے اس میں جو مینڈیٹ ملا، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا میں صدر ہوں، میرے مخالفین بھی ہیں اس کے اندر ممبر ہیں. 23 ہماری باڈی ہے اور 23 میں سے 30 مئی کو 20 لوگ موجود تھے جس اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ ہم قاضی صاحب خلاف ریفرنس کی مذمت کرتے ہیں. ہم 14 یہ آپ کا اکیلے کا فیصلہ نہیں 30 جون کو باقاعدہ میں نے وہ آواز تقسیم کیا. آپ منگا لیں یا نہیں تو میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں. بہت شکریہ امان اللہ کناری صاحب. وقت کی قلت ہے ورنہ میں امان اللہ کناری صاحب سے بڑی اس حوالے سے مزید گفتگو بھی کرتا. کل وکلا برادری سڑکوں پر ہوگی، احتجاج کرے گی، اور دوسری طرف وہ وکلا بھی ہے جو اس احتجاج کی کال کو مسترد کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہڑتال نہیں ہونی چاہیے، احتجاج نہیں ہونے چاہیے. کتنی احتجاج مؤثر ہوگا، کتنی ہڑتال مؤثر ہوگی، اس کا فیصلہ کل ہوگا. اور وکلا برادری کی یہ جو تحریک ہے، کیا ماضی کی طرح اس کے سیاسی دور رس اثرات مرتب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ مستقبل کا سیاسی منظرنامہ اور آنے والے دن اس بات کی جو ہے وضاحت کریں گے اور معلوم ہوگا کہ کس ڈائریکشن کے اندر چیزیں جا رہی ہیں. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو، پاکستان کے تمام اداروں کو، جو ملکی عدلیہ ہے اس کے وقار کو بھی ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے اور اس پر اعتماد رکھنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس بحیثیت قوم کوئی اور چارہ نہیں ہے. کل اسی پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اسی وقت. اللہ حافظ.